السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو اگر آپ شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، بھارت کی گیدڑ بھبکیوں کے بعد پاکستان نے خطرناک ترین ایٹمی توپ بارڈر پر تعینات کر دی۔ بھارتی میڈیا کا واویلا شروع، جنرل عاصم منیر نے بڑی چتاونی بھارت کو دے دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بڑی تہلکہ خیز خبر کے مطابق بھارت کی گیدڑ بھبکیاں جو اب UN کا اجلاس ہوا ہے، اس میں ایس جے شنکر جو کہ ان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بھارت نے پاکستان کو شدید قسم کی دھمکیاں دی ہیں۔ ایس جے شنکر پتیسے کے منہ والے نے جب پاکستان کے خلاف تقریر کے دوران پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس کی معیشت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ان کے کرتوتوں کا پھل ہے۔ وزیر خارجہ نے پاکستان پر اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا ہے کہ بہت سے ممالک بے قابو حالات کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن کچھ ممالک جان بوجھ کر ایسے فیصلے کرتے ہیں جس کے تباہ کن نتائج ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی مثال ہمارا پڑوسی ملک پاکستان ہے۔ بدقسمتی سے ان کے گناہ دوسروں کو متاثر کرتے ہیں، خاص طور پر ان کے پڑوسیوں کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی GDP کو صرف بنیاد پرستی اور دہشت گردی کی شکل میں اس کی برآمدات کے لحاظ سے ماپا جا سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو برائیاں دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی وہ ان کے اپنے معاشرے کو کھا رہی ہیں۔ اس کے لیے دنیا کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یہ صرف کرما ہے۔ ایک بیکار قوم جو دوسروں لوگوں کو زمینوں پر نظر رکھتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اس کا مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ شہباز شریف کی تقریر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایس جے شنکر نے کہا تھا کہ ہم نے کل اسی پلیٹ فارم سے کچھ عجیب باتیں سنی تھیں۔ میں انڈیا کا موقف بالکل واضح کرتا ہوں کہ پاکستان کی سرحد پار دہشت گردی کی پالیسی کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں کسی سزا سے استثناء کی توقع نہیں کرنی چاہیے، اس کے برعکس ہر عمل کے نتائج ضرور ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے درمیان جو حل طلب مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان غیر قانونی طور پر قبضہ کی جانے والی انڈین سرزمین کو خالی کر دے، پاکستان دہشت گردی سے اپنے دیرینہ تعلق کو ترک کر دے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کے جواب میں اقوام متحدہ میں انڈین سفارتکار بھاویکا منگلا نندن نے کہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت پر بزدلانہ حملہ کیا گیا۔ انہوں نے شہباز شریف کی تقریر کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فوج کی نگرانی میں چلنے والے ملک جو دہشت گردی، منشیات کی تجارت، بین الاقوامی جرائم کے لیے عالمی سطح پر بدنام ہے، دنیا کی سب سے بڑی سو کال جمہوریت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا جانتی ہے پاکستان طویل عرصے سے سرحد پار دہشت گردی کو اپنے پڑوسیوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اس نے ہماری پارلیمنٹ، ہمارے مالیاتی دارالحکومت ممبئی، بازاروں اور مقدس مقامات پر حملے کیے۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے اور اس طرح کے ملک کے لیے کہیں بھی تشدد کے خلاف بات کرنا سب سے بڑی منافقت ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈیا کو ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ انڈیا کی چیخیں دہلی سے ممبئی سے لے کر پاکستان کے کراچی تک سنائی دینے لگی ہیں۔ شہباز شریف نے کشمیر کی حل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی انڈین جارحیت کا اپنے تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ فلسطین کے عوام کی طرح جموں و کشمیر کے لوگ اپنی آزادی، حق خودداریت کے حصول کے لیے ایک صدی سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ امن کی طرف بڑھنے کی بجائے انڈیا جموں و کشمیر پر سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے وعدوں سے گریزاں ہے۔ یہ قراردادیں جموں و کشمیر کے عوام کو اپنے بنیادی حق خودداریت کا استعمال کرنے کے حامل استصواب رائے کا اختیار دیتی ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے انڈیا نے جموں و کشمیر کے لیے بدقسمتی سے ان کے رہنماؤں کے حتمی حل کو مسلط کرنے کی یک طرفہ غیر قانونی اقدامات شروع کر رکھے ہیں۔
تو 9 لاکھ انڈین فوج مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو طویل کرفیو، ماورائے طرز قتل اور ہزاروں نوجوان کشمیریوں کے اغوا جیسے خوفناک اقدامات سے خوفزدہ کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آبادکار نو آبادیاتی منصوبے کے تحت انڈیا کشمیریوں کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کر رہا ہے، باہر کے لوگوں کو مقبوضہ جموں کشمیر میں آباد کر رہا ہے تاکہ مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا سکے۔ یہ دقیانوسی حربہ تمام قابض وقتوں نے استعمال کیا لیکن یہ ہمیشہ ناکام رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ انڈیا اپنی عسکری صلاحیتوں میں بڑے پیمانے پر توسیع میں مصروف عمل ہے، جو در حقیقت پاکستان کے خلاف سفارائی ہے۔ اس کے جنگی نظریے ایک اچانک حملے اور جوہری پھیلاؤ کے تحت محدود جنگ کے تصور کے حامل ہیں۔ انڈیا نے بغیر سوچے سمجھے پاکستان کی ایک بامی اسٹریٹجک ریسٹورنٹ رجیم کی تجاویز کو ٹھکرا دیا۔ اس کی قیادت نے اکثر لائن آف کنٹرول کو عبور کرنے اور آزاد کشمیر پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ایسا منہ توڑ جواب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن سلامتی کونسل کے تحت پیس فار لیڈ شپ مباحثے میں پاکستانی الزامات کا جواب دے دیا۔ بھارت نے سلامتی کونسل میں مباحثے کے دوران پاکستان پر دہشت گردی کے الزام عائد کیے تھے، جس کے بعد اب کونسلر گل کیسر سروانی نے بھارتی نمائندے کے پیس فار لیڈرشپ مباحثے میں بھارتی موقف کا جواب دیتے ہوئے بھارتی وفد کے الزامات کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دے دیا۔ پاکستانی سفارتکار کا کہنا تھا کہ حقائق کو توڑ مروڑنے اور جھوٹے بیانیے کا پروپیگنڈا کرنے کی بھارتی کوششیں افسوسناک ہیں۔ جموں کشمیر عالمی تسلیم شدہ متنازع خطہ 75 سال سے سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ سلامتی کونسل کی قرارداد متحدہ کے زیر انتظام استصواب رائے کے ذریعے کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کا مطالبہ کرتی ہے۔ کیسر سروانی نے کہا ہے کہ کالعدم TTP اور کالعدم BLA کو بھارتی اسپانسرشپ کے ٹھوس ثبوت سے موجود ہیں۔ دونوں دہشت گرد تنظیمیں بھارت کے ساتھ دہشت گردی کر کے پاکستان میں متعدد حملے کر چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کو ہم سبق سکھائیں گے اور ایسا سبق سکھائیں گے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت یہ جان لے کہ اب پاکستان اکیلا نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ دنیا کی بڑی طاقتیں جس میں ترکی اور چین جیسی خطرناک طاقتیں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے پاکستان بھارت کو عبرتناک سبق سکھائے اور بھارت کی ایسی جگہ ہٹ جائے کہ بھارت کی نسلیں یاد رکھیں۔